بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک اعلم بمن فی السماوات والارض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا صدق اللہ العالمین۔ اور تیرا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ یہی بات سورہ نساء کی آیت 163 میں بھی مرقوم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن شریف وہ کتاب ہے جو کسی بھی بات کو مختصر انداز میں پیش کرتا ہے، اور اس کی تفصیل جاننے کے لیے ہمیں کتاب مقدس کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ قرآن میں سے یہی کہا گیا کہ ہم نے داؤد کو زبور دیا۔ زبور ہے کیا؟ کیا کبھی ہم نے اس کی تلاوت کی؟ آئیے آج ہم شکر کرتے رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اس نے ہمیں پھر موقع دیا، اور قصص لمبے میں آج ہم حضرت داؤد اسلام کی دوسری نشست میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ تمام سامعین ناظرین خدمت کا سلام اور خوش آمدید۔ سلسلہ داؤد اسلام کی دوسری نشست میں ہم تھوڑی سی تشبیہ دیں گے آپ کو کہ عمر کے اس حصے میں کہ حضرت داؤد اسلام 16 یا 17 سال کے تھے جب جاتی جولیہ سے جنگ کی۔ 12 سال کے تھے تو انہوں نے شیر اور ریچھ سے اپنے جانور چھڑائے، مار کر کے اس کے منہ سے اپنے جانور لے آتے تھے۔ اسے 14-15 سال تک تھے تو ساؤل کے ڈر سے بھاگ گئے تھے۔ خدا نے ان کو جب چن لیا اور 30 سال کی عمر میں بادشاہ بنایا، 7 برس اور 6 ماہ حبرون میں حکومت کی، 33 برس یروشلم میں حکومت کی، اور 70 برس کی عمر میں وفات پائی۔ دنیا میں پروردگار عالم نے اگر خوبصورتی عطا کی ہے تو اس میں سے 8 اشخاص ہیں، لیکن 4 کا ہم ذکر کریں گے آج، 4 کے بعد جب وقت آئے گا اس وقت بتائیں گے۔ پہلا حضرت یوسف اسلام، دوسرا موسیٰ علیہ السلام، تیسرا ساؤل بادشاہ، اور چوتھا جیتے حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ انتہائی خوبصورت۔ اور پہلا سیمول اس کے 16ویں رکوع کے 18ویں آیت میں آپ کے بارے میں خوبصورتی کا بڑا ذکر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اسلام سے اگر غلطی بھی ہو گئی، گناہ بھی ہو گیا، تو انہوں نے فوری رجوع کیا اور معافی مانگ لی، لیکن ساؤل نے معافی نہ مانگی اپنی خطا، اپنے گناہوں پر۔ یہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا کہ گر در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبر کا شیوہ ہے۔ آج کی دوسری نشست میں پہلا سوال ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور شریف کے تلاوت کس قسم مذاہب والے کرتے ہیں اور اس کو کیا درجہ دیتے ہیں؟ بہت عمدہ سوال، اور یہ سوال ایسا ہے کہ یہ سب کے لیے جازب نظر ہے، سب کے لیے قبولیت کے باعث ہے۔ اس کا یہ ہے کہ زبور شریف کو بنی اسرائیل یعنی 3 مانتے ہیں۔ کون کون سے؟ بنی اسرائیل یعنی یہودی، مسیحی، اور اسلام میں مسلمان۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تلاوت کس کس مذہب والے کرتے ہیں؟ اس کو سمجھ کر کون کون سے لوگ پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے یا گاتے ہیں؟ چونکہ زبور جو ہے وہ منظوم ہے، شاعری کی گئی تھی، چونکہ حضرت داؤد اسلام شاعر بھی تھے۔ عزیزان گرامی قدر، پہلے ہم نے کہا بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل یعقوب اسلام کا لقب تھا اسرائیل، ان کی جو نسل ان کی اولاد چلی ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان میں چونکہ مشہور ہے یہودا کی نسل سے آئے تھے، تو یہودی جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے نسل پاک سے آئے، اسی لیے یہودی ان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ زبور شریف روح القدس کی ہدایت سے حضرت داؤد اسلام نے منظوم میں قلم بند کیا تھا، چونکہ اب شاعر بھی تھے، لیکن جب اس کا ترجمہ کیا گیا تو نثر میں آیا۔ عزیزان گرامی قدر، عبرانی زبان جو 22 حروف پر مشتمل ہے، 6 حروف مزید بعد میں لکھے گئے اس میں نقطہ ڈال کر کے، تو وہ 6 حروف اگر ہٹا دیتے 22 حروف ہے۔ زبور 119 میں 22 حروف پر انہوں نے مسدس لکھا ہے، بلکہ یوں کہنے کہ مسمن کیا، 8 اشعار لکھے، ہر حروف پر 8 ہے، تو 22 حروف پر 176 اشعار ہے اس کے اندر، اور وہ ایک جاذب نظر ہے، کبھی اس کا موقع ملے تو مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ اس میں کیا ہے کہ لیکن بعض بزرگوں نے اپنی اپنی زبان میں اس کتاب کو منظوم کیا ہے۔
یعنی نثر میں بھی ہے، لیکن بعض نے پنجابی میں، سندھی زبان میں، سرائکی زبان میں ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور بھی دیگر زبان میں اس کے مترجم ہو چکے ہیں، منظوم بھی کیے گئے۔ اور اس میں رب تعالیٰ کی حمد و ستائش، تعریف و توصیف و مختلف آزمائش اور غم و خوشی کے ایام یا موقع پر زبور شریف کی تلاوت بڑے جوش و خروش سے کی جاتی ہے۔ شادی بیاہ ہو یا غم ہو، اس میں بھی کرتے ہیں، اور عاجزی ان کے ساری سے کرتے ہیں، اور اس کتاب کو سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ رٹو توتا کی طرح فر پڑھنا شروع کر دیں، نہیں، سمجھ کر کرتے ہیں، کیونکہ کلام خدا کو اپنی زبان میں سمجھنا آسان ہے۔ لیکن زبوروں کا جو پیغام ہے، اس پر کیا ہے کہ جانے کا رنگ ہے، مذہبی تجربات کی بنیاد پر غور و فکر کیا جاتا ہے کہ انسان کا فرض اولین ہے کہ وہ عبادت، دعا، جماعتی عبادت خدا کے احکام کی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، جو اس کی مرضی کے سے ہو، یعنی کہ جو مرضی خدا کو اس مرضی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اسے چاہیے کہ ہر وقت ہر حال میں خدا تعالیٰ کی سے دعا کرتا رہے، لیکن وہ شریروں سے کے کاموں سے توبہ کرے۔ اگر غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا ہے، معصیت ہو گئی ہے، تو توبہ ضرور کرے، اور راست بازوں سے محبت رکھے، وفادار ہو، شفیق ہو، دیانتدار بنے، متقی ہو، اس کی عبادت حمد و ثنا، شکر گزاری، تمجید اور شکستہ دل کے ساتھ ہو، اور خدا بندے کے لیے خدا کے گھر، خدا کی شریعت، خدا کی خدمت، نمازیں بھی خدا کے فضل کے ذرائع ہیں۔ اور ہاں، ایک بات ضرور تھی کہ اس زمانے کے رب یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ اسرائیل کا خدا کیسا ہوگا، جس طرح کہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کیسا ہوگا، کیونکہ اس کی جو نہ صورت میں مقید نہ صدا میں زنجیر، بت کوئی اس کا بنائے تو بنائے کیسے، اس کو حویلہ میں کیسے لا سکتا، اپنے خیال میں کیسے لا سکتا ہے، کیونکہ ایک ہی وقت میں خدا انسان سے اور انسان خدا سے کلام کرتا ہے، مگر خدا نظر نہیں آتا۔ دوسری ہے مسیح زبور کو کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح سمجھتے ہیں۔ مسیح بھی زبور شریف کو روح القدس کی ہدایت سے حضرت داؤد اسلام کے منظوم میں قلم بند کیا گیا مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، نہایت ہی ادب، احترام اور عقیدت سے تلاوت اور منظوم بطور مذہبی گیت کے گاتے ہیں، کیونکہ اس میں رب العالمین کی حمد و ستائش و تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے۔ عبادت خانوں میں یا گھروں میں خدا تعالیٰ کی حمد و ستائش و توصیف بڑے ہی خوشالانی کے ساتھ کرتے ہیں، اور چونکہ بچپن ہی سے مسیحی بچوں اور بچیوں کو بہت سارے زبور حفظ کرائے جاتے ہیں، جو اپنی آخری ایام تک پروردگار کی حمد و ستائش، تعریف اور تمجید کرنا نہیں بھولتے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ بچے بڑھاپے تک وہ کام کریں، تو بچپن میں ان کو ویسی تعلیم دو تاکہ وہ بڑھاپے میں وہ کام کریں۔ اسی لیے جن بچوں کو زبور شریف یاد کرایا جاتا ہے یا جو یاد کر لیتے ہیں، وہ آخری ایام تک لیتے ہیں، اور کبھی کسی بھی ناگہانی آفت و مصیبت یا کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو دعا کے فوری بعد زبور کی تلاوت کرتے ہیں یا گاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو خاندان کے تسلی اور تشفی اور صبر و سکون کے لیے موقع کے مناسبت سے زبور کی تلاوت کرتے ہیں اور منظوم گاتے بھی ہیں، یہاں تک کہ میت کو قبرستان لے جاتے ہوئے اور دفن کرتے وقت بھی، ان تدفین کے وقت بھی زبور شریف کی تلاوت کرتے گاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعجاز ہے، دونوں مسیحیت میں بھی اور یہودیت میں بھی۔ اب آئیے اسلام۔ یہاں ایک چیز ہے کہ مسلمانوں کا یہ ایمان تو ہے کہ خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت کی طرح حضرت داؤد اسلام پر زبور شریف کو، اور حضرت مسیح علیہ السلام پر انجیل جلیل کو، اور حضور پر قرآن شریف کو نازل کیا، لیکن ایک عجیب بات ہے، یہ ساری کتب قبل اسلام سے 600 سال قبل ہے، انجیل، زبور اور توریت، کوئی 600 سال، کوئی 2000 سال، کوئی 4000 سال قبل ہے، اور قرآن شریف اس کی تصدیق کرتا ہے، اس میں نور ہے اور ہدایت ہے۔ لیکن اسلام کے ماننے والے کہتے ہیں کہ قرآن شریف کے نازل ہونے کے بعد سب ختم ہو گیا، یعنی اب جو ہے قرآن ہے، باقی کتابیں جو ہیں وہ متروک ہو گئی۔ جب استفسار کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کیسے فرماتے ہیں، اس میں تبدیلی کر دی گئی، تحریف کر دی گئی، رد و بدل کر دی گئی، تو سب سے مزے کی بات ہے حضور والا کتاب مقدس کب بدلی، قرآن شریف سے پہلے یا قرآن شریف کے بعد؟ اگر آپ کہتے ہیں قرآن شریف سے پہلے، تو پھر قرآن شریف میں سورہ آل عمران میں اور دوسری کئی صورت میں اس کی تعریف تمجید کیوں کی گئی، اور آپ کے پاس کی دلیل کیا ہے کہ کہاں کہاں کون کون سی آیت تبدیل کی گئی، اور کس کس نے یہ جرت کی؟ کیا آیات قرآن میں کوئی ایک آیت توریت، زبور، انجیل جلیل تبدیل یا تحریف کے بارے میں ہے؟ پوچھیے گا علماء کرام سے، جو ہمیں پڑھنے سے روک دیا گیا۔ تو آپ ضرور نشاندہی فرما دیجیے گا، گویا کہ اہل اسلام زبور شریف کو صرف مانتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے، یہ اصل ہے۔
کیونکہ اس میں علماء کے نزدیک یہ تحریف شدہ، جبکہ اگرچہ کوئی بھی زبور کا پہلے بار تلاوت کر لے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، اور اس کا دل، اس کی روح خود گواہی دے گی کہ فرشتہ کی تحریک سے نہیں بلکہ روح القدس کے ہدایت سے لکھی گئی باتیں ہیں، جو واقعی شان ربوبیت کے شایان شان اور مدہ سرائی کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، 5واں سوال کی جانب ہم چلتے ہیں، اور اس میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضور کرمت اللہ کے کو کیا سمجھتے تھے، اور روح اللہ کے متعلق زبور میں کیا فرمایا ہے؟ زبور میں انجیل کے منادی ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے۔ آئیے اس سوال کی جانب کہ زبور نویس کی مذہبی زندگی روح رواں لا ریب ان کا تصور خدا تھا، اور وہ فطرت کی اس جاہ و جلال کے نغمے گاتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ ارض و سما، آفتاب و مہتاب و کہکشاں و سیارگان، بحر و بر، پہاڑ اور صحرا، لہلہاتے کھیت، باغات، اس میں مختلف انواع اقسام کے اناج، پھل پھول وغیرہ، ان سب کاموں سے وہی قادر مطلق، حکیم، حاضر و ناظر ویسا خدا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، وہ ایسا علیم ہے جس کے بغیر کوئی نہیں جانتا، جس نے ساری تاریخ کو ایسے دھارے پر گامزن کر رکھا ہے جو انجام کار اس کے مقاصد کی تکمیل کرتی ہے۔ اعزان گرامی قدر، حاکم ارض، شاہان، مصنف اس شرح کو عطا کرنے والا بھی ہے، جو ظلم اٹھاتے ہوئے ان کو چھوڑانے والا منجی ہے۔ اس لیے وہ رحیم اور وفادار ہے، خدا محبت ہے، خدا روح ہے۔ انہیں کہا کہ خدا سب کچھ ہے، خدا محبت، اس لیے وہ ہر شے سے، ہر انسان سے محبت کرتا ہے، وہ اس گناہ کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کے ساتھ اپنی رحمانیت کے گل کو نچھاور کرتا ہے۔ سورج کے شعاع سب کے لیے، ہوا سب کے لیے چلاتا ہے، پانی سب کے لیے ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو پانی اور چیزوں کو روک دیتے ہیں، اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ وہ دنیاوی زمینی بادشاہ ہوتے ہیں جو ظلم کرنا جانتے ہیں لیکن خدا کے مخلوق سے محبت نہیں کرنا جانتے، کیونکہ وہ ابلیس کے پیروکار ہوتے ہیں، اور ابلیس کبھی بھی انسان کی بھلائی نہیں چاہتا۔ اسی طرح رحیم اور وفادار، عادل اور راستہ باز اور مقدس ہے خدا، جس کے فرشتے انسان سبھی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، زبور نویس کا خدا ایک لاسانی رنگ میں اسرائیل کا خدا بھی ہے۔ وہ خدا جو ابراہم کا خدا، وہ کہتا ہے ابراہم کا خدا ہے، وہ خدا جو اسحاق کا خدا ہے، وہ خدا جو یعقوب کا خدا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، وہ جس نے موسیٰ کلیم اللہ کے وسیلے سے مصر کے اسرائیل کو رہائی بخشی، ان کے ساتھ عہد باندھا اور انہیں موعودہ سرزمین پر لایا۔ زبور نویس، وہ حضرت داؤد علیہ السلام، وہ اب بھی اسرائیل کا خدا اور اپنے لوگوں کا مالک اور محافظ ہے۔ آج بھی دیکھیں، اس زمانے میں ہم 21ویں صدی میں داخل ہیں، لیکن دیکھیں تو پوری دنیا میں افرتفری ہے، لیکن اسرائیل میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی۔ آپ سوچیں کہ میں تعریف کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے ایک بیج سے 60 قسم کے بیج بنا لی ہے۔ زمین ایسی مٹی بنائی ہے کہ وہ جس کو دیں گے وہی مٹی وہی بیج کے کام آئے گا، دوسرے میں کام نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی، جب ہم نے کہا کہ مسیحائی زبور کیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام حضور کلمت اللہ کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے، اور اسرائیل گو کہ روح اللہ حضرت داؤد کی کونپل سے، روح القدس کے وسیلے سے کواری، باکرہ، مطہرہ، منتخبہ بی بی حضرت مریم مقدسہ سلام اللہ علیہ کے شکم مطہر میں روح اللہ قرار پائے۔ اور ان کی شان کے بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام یوں فرماتے ہیں کہ اسرائیل کی قومی بقا کا اہم ترین عنصر مسیح موعود ہے۔ آج بھی اسرائیل انتظار میں ہے کہ واقعی مسیح آئے گا، مسیحا آئے گا۔ یہ امید حضرت داؤد علیہ السلام کے لوٹ آنے کے گرد گھومتی رہتی ہے، جس کا عہد اسرائیل کی تاریخ کا سنہری دور ہے، اور زبوروں میں مسیح کی امید کو اسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ کیا کہ مسیح کی جو تصویر زبوروں میں ملتی ہے، اس کے دو رخ ہیں۔ پہلا یعنی الف، پہلے مسیح چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی سلسلے سے ہوں گے، چونکہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے تو اس لیے شاہی سلسلے سے ان کا آنا لازمی ہے، اور وہ مسیحائی دور کے بادشاہ ہوں گے۔
پھر زبور شریف میں آسمانی مسیحی بادشاہ کو یوں پیش کیا گیا ہے، زبور 46:10 میں، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں اور میں قوموں کے درمیان سربلند ہوں، میں ساری زمین سے سربلند ہوں گا۔ اور یہ جناب مسیح کے بارے میں ہے کہ آپ نے 7 دفعہ کہا تھا، ایسے جملے کہے جو کسی نے نہیں کہا۔ آسمان سے اتری ہوئی روٹی میں ہوں، زندگی انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ عزیزان گرامی، یہاں بھی کہنے کہ جب میں ساری زمین سے سربلند ہوں گا، جب میں بلندی پر ہوں گا تو تمہیں اٹھا لوں گا۔ یعنی کہ ان کو جب صلیبی موت دی گئی تو ان کی صلیب سب سے بلند تھی۔ پھر زبور 2 میں ہے کہ مسیحی عہد کا بیان ہے کہ پھر وہ جن کے خلاف زمین کی قومیں ناکام شورش برپا کریں گی، اور ہو چکی ہے۔ مسیحا کی سلطنت ایک عالمگیر سلطنت ہے جو خدا کی ملکیت ہے عزیزان گرامی قدر، لیکن اس پر حضور المسیح خداوند تعالیٰ کے تعاون سے بادشاہت کریں گے اور وہ 1000 سالہ بادشاہ ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، تفسیر مدارک جلد اول اور صفحہ 285 میں یہ آیت 210 سورہ بقرہ کی یوں مرقوم ہے کہ حل ینظرون الا ان یاتہم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکۃ والقضی الامر والی اللہ ترجع الامور۔ سوالیہ آیت ہے کہ حل ینظرون، یعنی نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، کیا وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائے میں سے فرشتوں اور کے ہمراہ آئے اور معاملہ یعنی فیصلہ کر دے، اور اللہ ہی کی طرف سے لوٹ کر جائیں گے۔ یعنی انتظار کون کر رہا ہے؟ آج بھی مسلمان انتظار کر رہے ہیں۔ سب یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے اور قرب قیامت ہوگی اور پھر اس کے بعد وغیرہ۔ تو اب قرآن جو ہے یہ پیشن گوئی کر رہا ہے، یہاں کہہ رہا ہے وہ اللہ آئے گا، یعنی مسیح کو اللہ کہا جا رہا، نعوذ باللہ۔ غور کیجئے گا کہ آسمان سے کون آئے گا؟ اللہ اگر آئے گا تو کس لباس میں آئے گا؟ مسیح کو لوگ کیسے پہچانیں گے؟ یہاں یہ سوال ہو رہا ہے کہ اور وہ فرشتوں کے اپنے فرشتوں کے ساتھ بادلوں میں سے ہوتا ہوا آئیں گے اور حکم کریں گے، اور آ جائیں، سارا قصہ تمام ہو جائے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کے سب کو کام کو لوٹ کر جانا، یعنی جو بھی نیک اعمال کرے گا اس کو بھی جانا گا، جو بد کرے گا اس کو بھی جانا ہوگا، یعنی دونوں خدا کے حضور حاضر ہوں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر شر کرے گا اس کے بھی پکڑ ہوگی، جس نے خیر کیا اس کی بھی۔ یہاں یہی ہے کہ زبور 10 میں ہے کہ 110 میں ہے کہ میں حضرت مسیح بادشاہ، کاہن اور فاتح ہیں جو جلال میں ہے، خداوند تعالیٰ کے دستراز ہیں، یعنی داہنے ہاتھ کے جلوہ افروز ہوں گے، یعنی بیٹھیں گے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ مسیح جو ہے وہ بادشاہ ہے اور وہ کاہن بھی ہے، فاتح بھی ہیں، اور جلال میں خداوند متعال کے راست دستراز یعنی دائیں جانب وہ جلوہ افروز ہوں گے، یعنی بیٹھیں گے، جبکہ وہ بیٹھ چکے ہیں۔ یہ مستقبل کے میں ماضی میں کہا گیا تو مستقبل کی بات پیشن گوئی کیجیے، نبوت کی گئی تھی، لیکن اب قرآن کے مطابق وہ آئیں گے اور اس کو اللہ کہا جا رہا ہے۔ اور زبور 45 میں ہے کہ اے خدا تیرا تخت ابد الآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا ہے، اور اس میں ان کی ابد الآباد سلطنت کا ذکر خیر ہے۔ پھر زبور 72 مسیحا کی سلطنت کے عالمگیری پر زور دیا گیا کہ 1000 سالہ بادشاہی ہوگی، لیکن جب ہم دوسرے پہلو پر عمیق نظر ڈالتے ہیں تو زبور انسانوں کے ذہنوں کو ایک دکھ اٹھانے والے مسیح کے لیے بھی تیار کرتا ہے، جس میں حضرت یسوع علیہ السلام کا صحیفہ 53ویں رکوع میں بازگشت ہے، زبور سے متعلق ہوتی ہے۔ اور زبور 24 اور 59 میں ہے کہ یہوہ کے ممسوح فرزند ارجمند کو شاہی کاہن جن کا تخت ابد الآباد قائم و دائم رہے گا، اور ان کی پرامن اور راست باز بادشاہوں میں سے قومیں اس کی سے برکت پائیں گی، اور اسی کو اپنے آپ کو اذیت ناک دکھوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، تاہم جب تک حضور المسیح نے خود رسولوں کو ان زبوروں کے معنی نہ سمجھائے، اس سے پہلے کسی کے سمجھ میں نہیں آئی۔ یہی وجہ تھی کہ ان زبوروں کے ساتھ ساتھ حضرت مسیح کا تعلق واضح نہ ہوا تھا، لیکن اسی بات کو حضرت لوقا رسول نے اپنی انجیل جلیل کے 24 رکوع کی 27 تا 46 آیت میں نشاندہی کی ہے۔
اس نے ان سے کہا اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضروری نہ تھا؟ 27ویں آیت میں پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ سب ان کو سمجھا دیں۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے۔ اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ شام ہوا چاہتی اور دن اب بہت ڈھل گیا ہے۔ بس وہ اندر گیا، ان کے ساتھ رہے۔ عزیزان گرامی، بالکل آخری 46ویں آیت کی ہم آپ میں چند آیت پیش کر دیں کہ 38 سے اس نے ان سے کہا کہ تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوا؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں کو دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ یہ کہہ کہ اس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے، اور جب مارے خوشی کے ان کو یقین آیا اور تعجب کرتے ہوئے ان سے کہا کہ کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسے بھونی ہوئی مچھلی کا قطلہ دیا اور انہوں سے روبرو کھایا۔ 44 آیتیں پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضروری ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفے اور زبور میں میری بابت لکھی ہوئی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ بغیر گرو کے گیان نہیں آ سکتا، اور ایسا مہان گرو قسمت والے کو ملتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا یوں لکھا ہے، مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھائے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کے معافی کے منادی اور اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو کہ جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں تم کو اس پر نازل کروں گا، جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد وہ آسمان پر چلے جاتے ہیں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تاہم جب یہ جو نشاندہی کی گئی ہیں، تاہم جب حضرت خود یسوع مسیح نے شاگردوں کے ذہن کو کھولے تو کلیسیا میں ان عبادتوں کے معنی سمجھ سکی، اور کلیسیا کی دعاؤں اور گیتوں کی کتابوں کو بنایا گیا۔ اور زبور 22 کے 15 تا 18 میں کہ میری قوت ٹھیکرے کے مانند خوش ہو گئی، میری زبان میرے تالو سے چمک گئی، اور تو نے مجھے موت کے خاک میں ملا دیا، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا، بدکاروں نے مجھے گھیرے ہوئے اور میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدے۔ مسیح نے کہا، یہ پہلے پیشن گوئی تھی، اب آخری 2 آیت کہ میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں، کیونکہ ان کے جسم کو ننگا کر دیا گیا تھا۔ وہ مجھے تاکتے اور گھٹتے تھے، وہ میرے کپڑے آپس سے بانٹتے اور میرے پوشاک پر کوڑا ڈالتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا ہی ہوا۔ اب آخری سوال، اور ہم اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ حضور قرآن شریف کتب سمائی پہ ایمان رکھنے اور اعمال صالحہ بجا لانے والے میں سے کون سا قوم قیامت تک غالب رہے گی؟ ہم پہلے ایک آیت پیش کر دیں آپ کو۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل میں جو کافر ہوئے اور ان پر داؤد اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کے زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گزر گئے تھے۔ آئیے اب اس کہ وہ کون ہوں گے قیامت تک کے لیے، صرف بنی اسرائیل نہیں، اور بھی جو انکار کرے گا جناب مسیح کا، اس کے لیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سوال کہ حضور قرآن شریف میں کتب سمائی پر کامل ایمان رکھنے اور اعمال صالحہ بجا لانے کون سی قوم قیامت تک غالب رہے گی؟ کون سی قوم؟ دعویٰ سب کر رہے ہیں، لیکن قرآن سے پوچھتے کون سی قوم ہوگی؟ جواب سورہ آل عمران آیت نمبر 54 اور 55۔ تفسیر بغوی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، وَمَكَّرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے خفیہ تدبیریں کی اور اللہ بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، فیروز اللغات صفحہ 1277 میں لفظ مکر عربی اور اردو میں بطور مذکر استعمال ہوا ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں، 5 قسم کے۔ پہلا ہے دھوکہ، فریب، دغا، چھل، ہیلا، بہانہ۔ دوسرا ہے بہروپ اور بھیس بدلنا۔ تیسرا ہے جھوٹ اور خلاف واقع بات کرنا۔ چوتھا ہے نفاق، یعنی 2 رنگی باتیں کرنا۔ 5واں ہے چالاکی، عیاری اور چال، یعنی عیاری، مکاری اور چال، مکر کے معنی۔ اور یہاں اور ہم 55ویں آیت میں جاتے ہیں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّكَ وَرَافِعُكَ وَإِلَىٰ مُطَهِّرِكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْيَاكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ انہوں نے لکھا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں، زندگی میں بات ہو رہی، وفات دینے والا ہوں،
اور اس کے بعد کہا یعنی کہ متوفق انی متوفقہ، میں تمہیں وفات دوں گا، تم مر جاؤ گے، اور ورافعک، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں۔ دیکھیں جو بھی شخص مر جاتا ہے اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، زندہ کا جنازہ نہیں ہوتا۔ اور مسیح کا جنازہ ہوا، دفن کیے گئے قبر میں، اور تیسرے دن قبر میں سے جی اٹھے تھے۔ اب یہاں کہ اور تم ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہو، تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں، کن لوگوں سے؟ من الذین کفروا، جو تمہارا انکار کریں گے، وجاعل الذین اتبعوا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھیں گے۔ فوق الذین، کن سے؟ جو تمہارے انکار کریں گے۔ اب جو انکار کر رہا ہے کہ جناب مسیح کو صلیبی موت نہیں ہوئی یا موت ہی نہیں ہوئی ہے، ان کو زندہ آسمان، دیکھیں پہلے لفظ ہے عیسیٰ انی متوفقہ، یعنی پہلے فوت ہوگی، ورافعک، اور پھر بعد میں اٹھائے جانا ہم، کہیں نہیں ہے کہ پہلے اٹھا لیا جائے گا بعد میں موت ہوگی۔ یہاں یہی ہے کہ تمہارے منکر ہیں جو روز قیامت تک ان لوگوں پر ان کو غالب کریں گے جو تمہارے منکر ہوں گے۔ اب مسیح کا منکر کون ہے؟ یہودی ہے، مسیحی ہے، مسلمان ہے، کون ہے؟ ہندو ہے، عیسائی ہے، کون وہ سکھ ہے، کون ہے؟ یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ مسیح کی موت کا کون کون انکار کر رہا ہے اس آیات کے مطابق۔ اور پھر یہاں پہ پھر میری طرف کیا ہے؟ ثم الی مرجعکم واحیاکم بینکم بما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر میری طرف ہوگی، یعنی واپسی میری طرف ہوگی، لوٹ کر میری طرف آؤ گے، سو میں تمہارے درمیان فیصلہ کر لوں گا ان امور پر جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں اب ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے، لیکن چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہم موازنہ پیش کر رہے ہیں جناب مسیح اور جناب داؤد کا۔ دیکھیں حضرت داؤد اسلام بیت اللہ میں پیدا ہوئے، جناب مسیح بھی بیت اللہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت داؤد اسلام نبی بھی ہیں، رسول بھی، یعنی صاحب کتاب ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی۔ مسیح بھی رسول، نبی بھی کہا جاتا ان کو۔ دونوں یہودا کے قبیلے سے، جناب داؤد بھی یہودا قبیلے سے اور جناب مسیح بھی یہودا کے قبیلے سے ہیں۔ پھر جناب داؤد علیہ السلام بھی چرواہا اور مسیح علیہ السلام بھی چرواہا۔ اسرائیل کا دوسرا بادشاہ جناب داؤد اسلام، اور اسرائیل کی پوری دنیا کا بادشاہ جناب مسیح۔ اسی طرح جناب ان کے بھائیوں نے رد کر دیا تھا، لوگوں نے ان کو رد کر دیا، کس کو؟ جناب داؤد کو۔ یہاں بھی اس زمانے کے فقیہ فریسی جو تھے، یہودی جو تھے، جناب مسیح کو رد کر چکے تھے۔ پھر خدا کے دل کے موافق تھے کون؟ حضرت داؤد اسلام، اور حضرت خدا کا یعنی پیارا بیٹا، پیارا تو وہ بھی تھے، داؤد بھی پیارا تھے، اور یہ پیارا بیٹا کہلایا۔ دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا، اس کو سنو۔ جب ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کریں گے، پھر 8ویں بات تھی کہ حضرت داؤد اسلام بادشاہ تھے، اور ابن داؤد، داؤد کی اصل نسل۔ یہاں ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے، اور پھر وہی چلتے چلتے آخری گفتگو کہ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ ہمیں اسکرین گفتگو کے اختتام پذیر ہوگی، اس وقت اسکرین پر دکھائے جائیں گے کہ ہاں ٹیلی فون نمبر، واٹس ایپ، ای میل اور موبائل نمبر جو بھی آپ کو دستیاب ہو، آپ ہمیں ضرور اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے گا۔ ہم آپ کو فی سبیل اللہ کتاب مقدس ارسال کریں گے۔ اس کتاب میں توریت شریف، صحائف انبیاء، زبور شریف اور انجیل جلیل بھی ہوگی۔ تو اگلی نشست پہ جب حاضر، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔